پاکستان اسسٹیو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن PATF لیڈنگ ٹورڈز انڈیپینڈنس www.PATF.PK بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیویگیشن جیسچرز اینڈرائڈ ٹیوٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم سیکھیں گے کہ موبائل پر کس طرح سے موو کرنا ہے اور موو کرنے کے لیے کون کون سے جیسچرز ٹاک بیک ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ان جیسچرز کی مدد سے ہم مطلوبہ آئٹم تلاش کرتے ہیں اور مطلوبہ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ تو آئیے انہیں اب ہم سیکھتے ہیں۔ ٹاک بیک ہمیں 3 طرح کے جیسچرز فراہم کرتا ہے۔ پہلے بیسک جیسچرز ہیں۔ بیسک جیسچرز میں آپ نے اسکرین پر موو کرنا ہے آئٹم وائز، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا لے آؤٹ والے ٹیوٹوریل میں کہ ایکسپلور بائی ٹچ والے میتھڈ کو یوز کر کے آپ مختلف آئٹمز پر موو کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم یہاں دہراتے ہیں اس چیز کو۔ اسکرین پر فنگر رکھتے ہیں۔ Weather. Double tap and hold Google search. Google. Current location, Faisalabad. Weather. Double tap and hold Google folder. Double tap to activate. ایکسپلور بائی ٹچ والے میتھڈ کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی بھی آئٹم کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہوگا جب آپ کو اسکرین پر آئکنز کی پلیسمنٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ مثلا کون سا آئٹم اسکرین کی ٹاپ لیفٹ پہ ہے، کون سا سینٹر میں، کون سا رائٹ پہ، کون سا باٹم کی طرف ہے اور کون سا بالکل اسکرین کے مڈ میں ہے۔ جب آپ فون کو یوز کرتے ہیں تو آئکنز کی لوکیشن کا اسکیچ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے۔ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ تیزی کے ساتھ مطلوبہ آپشنز کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ بیسک جیسچرز میں لیفٹ اور رائٹ کی طرف 1 بائی 1 آئٹم کر کے موو کرنے کے جیسچرز کو ہم سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ موو کریں 1 بائی 1 آئٹم کے حساب سے، تو لیفٹ سے رائٹ کی طرف سوائپ کریں گے سنگل فنگر کے ساتھ۔ سوائپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فنگر اپنی اسکرین کی لیفٹ سائڈ پہ رکھیں اور اسے تیزی سے رائٹ سائڈ کی طرف سکرول کر کے لے جائیں، جیسے ایک سٹروک لگاتے ہیں، کوئی ہٹ لگاتے ہیں۔ اسکرین پہ تھوڑی سی فنگر ڈریگ کرے گی، اس کے بعد بے شک آپ فنگر کو اٹھا لیں۔ لیفٹ سائڈ پہ فنگر رکھ کے ہم سوائپ کرتے ہیں رائٹ کی طرف۔ Microsoft Apps folder. Phone, 1 new item. Contacts. Messages, 8 new items. Internet. Double tap to activate. Double tap and hold. 1 بائی 1 آئٹم رائٹ سائڈ پر ہم نے موو کیا۔ اب ہم اگر لیفٹ سائڈ پر ایک ایک آئٹم کے حساب سے موو کرنا چاہتے ہیں تو ہم رائٹ پر فنگر رکھ کر لیفٹ کی طرف سوائپ کریں گے، یعنی کہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہٹ کریں گے۔ Messages, 8 new item. Contacts. Phone, 1 new item. Microsoft Apps Google folder. Double tap to. اب آپ نے دیکھا وہی آئٹم جنہیں پہلے ہم نے نیکسٹ کی طرف موو کیا تھا، ریورس آرڈر میں ٹاک بیک نے آپ کو سنائے ہیں، کیونکہ ہم الٹا سوائپ کر رہے تھے رائٹ سے لیفٹ کی طرف۔ جب آپ لیفٹ اور رائٹ سوائپ کو یوز کریں گے تو ٹاک بیک آپ کو جون سا بھی آئٹم بول کر بتائے گا، وہ آئٹم اس وقت سلیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کا فوکس اس آئٹم پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح موو کرنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اسکرین پر جس بھی جگہ ڈبل ٹچ کر دیں گے وہ آئٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل فوکس آئکن کے نام پر کر کے ڈبل ٹچ کریں۔ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ Microsoft Apps folder. Phone, 1 new item. Microsoft Google folder. Play Store. Double tap to activate. Home. Play Store. Top Charts button. Double tap to activate. دیکھیں ہم نے لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ سوائپ کر کے کوئی بھی مطلوبہ آئٹم تلاش کیا اور ڈبل ٹچ کر دیا تو وہ آئٹم اوپن ہو جائے گا۔ Touch was home. نیویگیشن موڈز۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ نیویگیشن موڈ چینج کرنے کے لیے ہم کون سا جیسچر یوز کریں گے۔ نیویگیشن موڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ
نے کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے اپنے فون میں۔ ابھی ہم جس طرح سے نیویگیٹ کر رہے تھے لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ، تو ایک ایک آئٹم کے حساب سے یہ موو کر رہا تھا۔ یہ ڈیفالٹ نیویگیشن موڈ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی آپشن کے سپیلنگ پڑھیں یا ورڈ بائی ورڈ کسی جگہ پڑھیں یا پھر پیراگراف وائز پڑھیں یا لائن وائز پڑھیں، تو یہ چیزیں آپ نیویگیشن موڈ کو چینج کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ نیویگیشن موڈ کو چینج کرنے کے لیے سنگل فنگر سوائپ یوز ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف یا پھر نیچے سے اوپر کی طرف، دونوں طرف سے یہ نیویگیشن موڈ چینج کرتا ہے۔ ہم اوپر سے نیچے کی طرف سنگل فنگر سے سوائپ کرتے ہیں۔ Characters. کریکٹرز ایک بار اور سوائپ کرتے ہیں، Words. پھر کرتے ہیں، Paragraphs. پھر کرتے ہیں، Default. ڈیفالٹ، پھر کرتے ہیں، Characters. دوبارہ کریکٹرز پہ۔ اسی طرح اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف سوائپ کریں گے تو یہ ریورس آرڈر میں موو کرے گا۔ Default. Paragraphs. Words. Characters. Default. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی آپشن کے سپیلنگ کو ریڈ کریں، تو پہلے ہم اس آپشن پر جاتے ہیں۔ Weather. Double tap and hold to long press. ویدر پر ہم آئے، اب ہم نیویگیشن موڈ کریکٹرز پر لاتے ہیں۔ Characters. اب ہم لیفٹ سے رائٹ سوائپ کرتے ہیں۔ Capital W. E. A. T. H. E. R. Romeo. اب اگر الٹ سوائپ کریں گے رائٹ سے لیفٹ، R. E. H. T. A. E. Capital W. Whiskey. آپ نے دیکھا جب ہم نے نیویگیشن موڈ چینج کیا تو لیفٹ رائٹ سوائپ کرنے سے وہ کسی بھی سلیکٹڈ آئٹم کے نام کے سپیلنگ اناؤنس کرنے لگ گیا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں بھی موجود ہیں جہاں آپ نے ورڈ بائی ورڈ ریڈنگ کرنی ہے تو آپ نیویگیشن موڈ کو ورڈ پر لا کر نیویگیٹ کریں گے لیفٹ اور رائٹ سوائپ سے، تو وہ ورڈ بائی ورڈ ریڈنگ کرے گا۔ Current location, Faisalabad. Current temperature, 35 degrees. Highest 38 degrees. یہاں پر ہم ورڈز پر لاتے ہیں نیویگیشن موڈ کو۔ Words. اب لیفٹ سے رائٹ سوائپ کرتے ہیں۔ Current. Location. Faisalabad. Current. Temperature. 35 degrees. Highest. 38 degrees. اب آپ نے دیکھا کہ ویدر کی جو ڈیٹیلز تھیں یہ ورڈ بائی ورڈ ٹاک بیک نے ہمیں اناؤنس کر کے بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پراپر ٹیکسٹ موجود ہے تو پیراگراف یا لائن والا نیویگیشن موڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہوم سکرینز چینج کرنا، اگر آپ کے موبائل فون پر ایک سے زیادہ ہوم سکرینز موجود ہیں تو سکرین نمبر 1 سے سکرین 2 پر اور 2 سے 3 پر یا پھر دوبارہ 1 کی طرف کیسے موو کریں گے؟ اس کے لیے آپ 2 فنگرز جیسچر یوز کریں گے۔ 2 فنگرز کو سکرین کی لیفٹ پر رکھ کر رائٹ کی طرف سوائپ کریں گے تو سکرین موو کرے گی ریورس آرڈر میں 1 کی طرف۔ اگر آپ 2 فنگرز کو سکرین کی رائٹ پر رکھ کر لیفٹ کی طرف سوائپ کریں گے تو سکرین موو کرے گی فارورڈ ڈائریکشن میں، یعنی 1 سے 2 اور 2 سے 3 کی طرف۔ جیسا کہ آپ سنگل فنگر جیسچر یوز کر رہے تھے رائٹ اور لیفٹ سوائپ کرتے ہوئے موو کرنے کے لیے آئٹم ٹو آئٹم، اسی طرح ڈبل فنگر کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ سوائپ کریں گے ہم سکرینز میں موو کرنے کے لیے۔ Page 2 of 2. Current page is last page. پیج 2 آف 2 کرنٹ پیج از لاسٹ پیج، ٹاک بیک نے ہمیں اناؤنس کر کے بتایا۔ اس وقت میرے پاس اونلی 2 پیجز موجود ہیں۔ اب ہم دوبارہ پیج فرسٹ پر جاتے ہیں، الٹا سوائپ کریں گے اسی طرح 2 فنگرز کو رکھ کے۔ Page 1 of 2. Default page. یہ 2 فنگرز آپ نے بالکل سائڈ بائی سائڈ یعنی کہ ساتھ ساتھ رکھنی ہے، تھوڑا سا گیپ دینا ہے ان کے درمیان اور پھر سوائپ کر دینا ہے۔ 2 فنگر جیسچرز ہوم سکرین پر موو کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ سوائپ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 فنگر جیسچرز سکرول کرنے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن سکرولنگ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ایپس پر۔ یہ جیسچرز مخصوص ایپس میں یوز کیے جا سکتے ہیں لیکن ہوم سکرین پر انہیں یوز نہیں کیا جا سکتا۔ ہوم سکرین پر آپ صرف 2 فنگرز کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ سوائپ کر کے ہوم سکرین چینج کرنے والی آپشنز استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ہم ایگزامپل کے طور پر کانٹیکٹس ایپ اوپن کرتے ہیں. Messages, Internet. Dub contacts. Contacts. Showing items 1 to 7 of 600. اب دیکھیں اس میں 1 to 7 of 600 ٹاک بیک نے اناؤنس کیا ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ کانٹیکٹس ایپ اوپن ہو گئی ہے اور اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر 1 سے 7 تک ڈسپلے ہو رہے ہیں. باقی کے سارے ہڈن ہیں یعنی کہ وہ نیچے چھپے ہوئے ہیں. اب اگر آپ ان 7 کے علاوہ اگلے 7 آئٹم اسکرین پر لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو 2 فنگرز سے اوپر کی طرف پیج کو سکرول کرنا ہے. یعنی جہاں پر آپ کے موبائل کا ہوم بٹن بنا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر 2 فنگرز کو ساتھ ساتھ آپ رکھیں گے اور ان میں تھوڑا سا گیپ رکھیں گے. پھر اوپر کی طرف سکرول کر کے انہیں لے جائیں گے یعنی اوپر کی طرف سٹروک لگائیں گے تو ایک پیج سکرول ہو جائے گا. Showing items 14 to 25 of 600. نیکسٹ اسکرین جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسپلے میں آ گئی. یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت ہی تیزی سے سٹروک لگائیں گے سوائپ کرتے ہوئے تو پھر بہت سارا یہ موو کرے گا جیسا کہ ابھی ہم کرتے ہیں. Showing items 49 to 60 of 599. Showing items 116 to 127 of 599. آپ نے دیکھا کہ تیزی سے سکرول کرنے پر اس نے کافی ساری سکرینز ایک ساتھ ہی موو کی. یہ میتھڈ تھا نیچے سے اوپر کی طرف سکرول کرنے کا. اسی طرح اگر آپ اوپر سے نیچے کی طرف سکرول کرنا چاہتے ہیں تو 2 فنگرز کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف سٹروک لگائیں گے یعنی سوائپ کریں گے. Showing items 49 to 61 of 599. یہ 2 جیسچرز تھے سکرول کرنے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف. یہ ایپ ٹو ایپ ویری کرتا ہے کہ یہ جیسچرز آپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. سمپل سی بات ہے جیسا کہ ہمارے پاس ہوم اسکرین پر لے آؤٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں ایک لمبی لسٹ ہے آئکنز کی، وہاں آپ اس جیسچر کو یوز نہیں کر سکتے. لیکن اینڈرائڈ ورژن 7 جو کہ نوگٹ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ مینیو بار کے اندر ایپس ٹرے بٹن موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارش میلو اور جتنے بھی پرانے ورژنس تھے ان میں مینیو بار کے اندر فون، میسجنگ، کانٹیکٹس، انٹرنیٹ کے ساتھ ایپس ٹرے بٹن ہوتا ہے جس پر ٹچ کر کے آپ ایپس اسکرین پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کی تمام انسٹالڈ ایپس موجود ہوتی ہیں. لیکن اینڈرائڈ ورژن 7 کے اندر ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا چینج ہے. یہاں پر آپ جب ہوم اسکرین پر ہوں گے تو 2 فنگرز سے اوپر کی طرف سوائپ کرنے سے آپ ایپس ٹرے میں چلے جائیں گے یعنی ایپس ٹرے آٹومیٹکلی اوپن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو یہاں پر ایپس اسکرین کا نام دیا گیا ہے. App screen, page 1 of 2. دیکھیں ہم نے 2 فنگرز کے ساتھ یہاں اوپر کی طرف سکرول کیا ہے تو ایپس اسکرین پر فوکس ہو گیا ہے. دوبارہ اوپر سوائپ کرتے ہیں. Home screen, page 1 of 2. Default page. ہوم اسکرین پر واپس آ گئے. یہ ہمارا ڈیفالٹ پیج ہے اور اس وقت 2 پیج ہمارے پاس موجود ہیں ہوم اسکرین پر. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہوم اسکرین کے پیجز کو اور ایپ اسکرین کے پیج. ہوم اسکرین کے پیجز کو اور ایپس اسکرین کے پیجز کو آپ 2 فنگرز کے ساتھ رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ کر کے سکرول کریں گے. اگر کسی ایپ میں آپ کے پاس بہت زیادہ آئٹم موجود ہیں ان میں آپ کو سکرول کرنے کی ضرورت ہے اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف تو پھر آپ 2 فنگرز سے اوپر کی طرف سوائپ کر کے سکرول کریں گے یعنی نیچے والی سکرین اوپر ہو کر سکرین پر ڈسپلے میں آ جائے گی. اگر آپ نے اوپر سے نیچے آنا ہے تو 2 فنگر اوپر سے نیچے کی طرف سکرول کریں گے. سکرین پر موجود آئٹمز میں پہلے آئٹم پر اور لاسٹ آئٹم پر موو کرنا یہ ٹاک بیک کے بیک اینڈ فورتھ جیسچرز کیٹیگری کے جیسچرز ہیں. اس میں ہم تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف سوائپ کرتے ہیں یا نیچے سے اوپر اور اوپر سے پھر نیچے کی طرف سوائپ کرتے ہیں. یہ سنگل فنگر کے ساتھ اب کریں گے. اگر ہم اسکرین پر موجود آئٹمز میں سے ٹاپ پر جانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو ٹاپ لیفٹ والا ہمارا پہلا آئٹم ہے
उस पर जाना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर और ऊपर जाते ही फ़ौरन फिंगर को नीचे की तरफ स्ट्रोक देंगे। फिंगर स्क्रीन से उठाएंगे नहीं, जब नीचे की तरफ आएंगे तो फिर फिंगर स्क्रीन से आपने उठानी है। Google. Double tap and hold to long press. गूगल ये हमारा पहला आइटम था टॉप लेफ्ट की तरफ स्क्रीन पर। अब अगर आप स्क्रीन पर लास्ट आइटम पर मूव करना चाहते हैं तो इसी जेस्चर्स को उलट करेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और फिर फ़ौरन ऊपर की तरफ स्ट्रोक करेंगे फिंगर को स्क्रीन से उठाए बगैर, तो हम स्क्रीन के लास्ट आइटम पर मूव कर जाएंगे। Camera. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. लास्ट आइटम कैमरा था, हम इस पर आ गए। अब हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ की। पहले फर्स्ट आइटम पर मूव करते हैं। Google. Double tap and hold to long press. नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ हमने किया तो फर्स्ट आइटम पर मूव कर गए। अब हम फिर लास्ट आइटम पर जाते हैं। लास्ट आइटम पर आने के लिए आपने फिंगर ऊपर रखनी है और फिर नीचे की तरफ मूव करना है। आपने फिंगर जब स्क्रीन पर प्लेस करनी है तो ये ध्यान रखना है उसे स्टेटस बार पे टच नहीं करना। स्क्रीन पर फिंगर की पोजीशन आपके वॉल्यूम डाउन और पावर बटन की सीध में तकरीबन दरमियान में करके होगी। रख कर नीचे लाएंगे। नीचे होम बटन के तकरीबन पास पहुंचने से थोड़ा सा ऊपर ही आप उसे रिवर्स ऊपर की तरफ तेज़ी से करते हुए फिंगर स्क्रीन से उठा लेंगे। Camera. Double tap to activate. Double tap and लास्ट आइटम आ गया। Google. Double tap and hold to long press. फर्स्ट आइटम आ गया। इसी जेस्चर्स के साथ आप पेजेस को भी स्क्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट और लास्ट आइटम पर मूव किया है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जेस्चर्स बनाकर, अगर आप यही जेस्चर्स लेफ़्ट से राइट और फिर लेफ़्ट करेंगे या फिर राइट से लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो ये पेज स्क्रॉल करेगा। मेथड यही रहेगा। लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे, फ़ौरन लेफ़्ट पे वापस फिंगर को स्ट्रोक देंगे तो पेज स्क्रॉल करेगा। फिंगर उठानी नहीं है स्क्रीन से जब तक आप वापस लेफ़्ट की तरफ नहीं आते। Page 2 of 2. Current page is last page. अब हमने लेफ़्ट से राइट गए और राइट पे जाते ही लेफ़्ट की तरफ वापस स्ट्रोक करते हुए फिंगर उठा ली तो हमारा पेज स्क्रॉल कर गया। अब इसको ऑपोजिट करते हैं, राइट से लेफ़्ट और फिर राइट की तरफ स्ट्रोक लगाते हैं। Page 1 of 2. Default page. ये सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह टू फिंगर्स के साथ आपने पेज को लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल किया था पेज 1, पेज 2, पेज 3 पर। एंगल जेस्चर्स। टॉकबैक हमें एंगल जेस्चर्स भी फ्राहम करता है जिनकी मदद से हम मेन्यूज़ ओपन करते हैं और होम स्क्रीन पर मूव करना या बैक मूव करना या ओवरव्यू ओपन करना जैसे टास्क्स सरंजाम देते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मेन्यू को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मेन्यू का जेस्चर अंग्रेज़ी हरूफ एल की शक्ल का है। जिस तरह से एल लिखा जाता है उसी तरह स्क्रीन पर आप फिंगर के साथ तेज़ी से एल बनाएंगे तो ग्लोबल मेन्यू ओपन हो जाएगा। या फिर आप यूं कह लें कि जिस तरह से ब्रेल में आप वी लिखते हैं 1 2 3 6, इस शेप का जेस्चर आप स्क्रीन पर बनाएंगे तेज़ी के साथ तो ग्लोबल मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है 1 टॉप पर होता है और 3 6 बॉटम की तरफ है। इसी तरह आपने टॉप लेफ़्ट पर फिंगर रख के जहाँ पे आपका तकरीबन वॉल्यूम डाउन बटन है उसके बराबर में फिंगर रखेंगे, तेज़ी से नीचे की तरफ लाएंगे और फिर नीचे पहुँचने के बाद फ़ौरन से राइट की तरफ उसको ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरी स्क्रीन के बराबर फिंगर को मूव करें, हाफ स्क्रीन के बराबर भी फिंगर को मूव करने से ये ओपन हो जाएगा। बस करना स्पीड में है। ओपन करते हैं ग्लोबल मेन्यू। Global context menu. Talkback. Showing items 1 to 9 of 9. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें 9 आइटम मौजूद हैं। यहाँ पर हम मूव करते हैं और सीखते हैं कि आइटम्स के फंक्शंस क्या हैं। Global context menu. ये मेन्यू का टाइटल है। Read from top. In list 9 items. रीड फ्रॉम टॉप। Double tap to activate. इस आइटम पर अगर आप डबल टच करेंगे तो होम स्क्रीन या फिर जिस भी स्क्रीन पर आप मौजूद हैं उसको शुरू से लेकर आखिर की तरफ पढ़ना शुरू कर देगा। Read from next item. Double tap to activate. रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम। अगर इस पर डबल टच करेंगे
تو جس آئٹم پر ہمارا فوکس ہے اس سے نیکسٹ آئٹم سے لے کر اسکرین کو آخر تک ریڈ کرے گا۔ Repeat last utterance. Double tap to activate. ریپیٹ لاسٹ اٹرنس، اس پر ڈبل ٹچ کرنے سے جو بھی ٹاک بیک نے آپ کو لاسٹ ٹائم پڑھ کے بتایا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرے گا۔ Spell last utterance. Double tap to activate. اسپیل لاسٹ اٹرنس، اگر اس پر ڈبل ٹچ کریں گے تو جو بھی چیز ٹاک بیک نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی